مسلم میرے نہایت عزیز بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پریسٹ منیر مسیح ہے اور میرا تعلق نیو اپاسٹولک چرچ پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں آپ سب کے سامنے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کرنے کو ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 6 اور آیت نمبر 16، 17 اور 18 روزہ کے تعلق سے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند نے آج پھر ہمیں ایک سال کے بعد یہ خوبصورت سیزن جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے اس کا پاک کلام پڑھنے کا، اس کی تیاری کا موقع آج دیا ہے کہ ہم روزوں کے متعلق جان سکیں، سیکھ سکیں اور پھر اپنے آپ کو ایسے روزے رکھنے کے لیے تیار کر سکیں جو روزے خدا ان کو پسند آ جائیں، جس کے وسیلہ سے ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ ہم ایسے روزے نہ رکھیں جن سے ہم ریاکاری دکھائیں، ہم اپنی صورت کو اداس بنائیں، ہم دوسروں سے اجر لینے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، نہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بلکہ خدا ان کا پاک کلام یہاں پر فرماتا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ ہم نے اپنی صورت کو اداس نہیں بنانا، ہم نے اپنے چہرے کو بگاڑنا نہیں، ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، بلکہ ہم نے خوشی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ عبادت کا ایک حصہ ہے، خوشی کے ساتھ ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے، اور پھر ایسا روزہ رکھنا ہے جس روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب نہیں رہنا، دوسروں کے لیے ہم نے خوشی ڈھونڈنی ہے، پڑوسی کے لیے ہم نے خوشی ڈھونڈنی ہے۔ اور جب پاک کلام یسایہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں باب نمبر 58 میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ اب بھی میری طرف رجوع لاؤ، ایسے روزے رکھو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، اور پھر ان روزوں کے وسیلہ سے آسمان پر سے ہمارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ ہیلیلویا۔ ہم ایسے روزے رکھیں جو خداوند کو پسند آئیں، ایسی عبادت کریں جو خداوند کو پسند آئے۔ ہم نہ دکھاوے کی عبادت کریں، نہ دکھاوے کے روزے رکھیں، نہ ہم اپنے چہرے کو بگاڑیں، نہ ہم اپنی صورت کو اداس بنائیں، بلکہ ہم روزہ کے دن مقدس محفل فراہم کریں، خداوند کی عبادت کریں، اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنا منہ ہاتھ دھوئیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، تاکہ ہمارا خداوند جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے ہم اس سے اس روزے کا اجر پا سکیں۔ ہمارا روزہ کہتے ہیں کہ مقصد کا روزہ ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا روزہ مقصد کا روزہ ہے۔ موسیٰ نے جب روزہ رکھا، 40 دن کا روزہ رکھا، تو ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رہا۔ اس کا مقصد تھا بنی اسرائیل قوم کو خدا ان کے احکامات پہنچانا، اس کی شریعت ان لوگوں تک پہنچانا،
ان کی رہنمائی کرنا، ان کے آگے آگے چلنا، اور پھر ان کو ملک مصر میں سے، غلامی کے ملک میں سے نکال کر ملک کنعان تک پہنچانا۔ یہ خدا ان کا منصوبہ تھا میرے عزیزو۔ اس مقصد کے لیے موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، پہاڑ پر رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایلیا نے بھی 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اس خوراک سے جو اسے خداوند کی طرف سے ملی اس کو اس نے کھایا اور طاقت پائی، اور 40 دن اور 40 رات سفر کرتا رہا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے بھی جب خداوند کے حکم کو مانا اور اس نینوا شہر کی طرف دوبارہ ترسیس کو جانے کے بعد نینوا شہر کی طرف گیا، تو پھر وہاں پر جس کی مسافت 3 دن کی تھی، خداوند کے حکم کے مطابق اس نے وہاں پر منادی شروع کی۔ ابھی لکھا ہے یہاں پر یونا کی کتاب میں کہ 1 دن کی مسافت بھی ابھی اس نے نہیں کی تھی، 1 دن بھی ابھی منادی نہیں کی تھی۔ وہاں پر 3 دن تک وہ پیدل چل کر منادی کر سکتا تھا، لیکن ابھی 1 دن بھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ وہاں پر اس نے روزہ کی منادی کی، اور منادی اس طرح سے کی کہ 40 دن کے بعد آپ کی بدی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے یہ نینوا شہر جو ہے یہ برباد کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے خداوند کے پاک کلام کو قبول کیا، اس منادی کو قبول کیا، روزہ کی منادی کو قبول کیا، اور پھر وہاں پر انہوں نے روزہ رکھا۔ اور جب روزہ رکھا تو روزہ رکھنا اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ کفارے کا دن ہم خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں، خداوند نے کفارے کا دن ایک بنی اسرائیل قوم کے لیے مقرر کیا، جس میں اس نے فرمایا کہ ایک شام سے دوسری شام تک تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو میرے عزیزو، ہم مکمل روزہ رکھیں، خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری سوچوں اور خیالات کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روکیں اور ہماری زبان سے بری باتیں نکلیں، ہمارے منہ سے بری باتیں نکلیں، ہمارے دماغ سے برے خیالات نکلیں، تو اس طرح کے روزے بھی خدا ان کو پسند نہیں۔ ہم ایسا روزہ رکھیں جو خدا ان کو پسند آئے۔ ہم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب نہ رہیں۔ یسایہ 58 باب میں ہم دیکھتے ہیں، مقدس یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 58 اور آیت نمبر 3 سے ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں یہاں پر کیسا روزہ خدا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ روزہ میرے عزیزو اپنی جان کو دکھ دینا ہوتا ہے، اور جو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اپنی جان کو دکھ بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو کھانوں سے دور رکھتے ہیں، پینے سے دور رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، خدا ان سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی سوچوں اور خیالات کی وجہ سے، اپنی بدیوں کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے اس طرح کے روزے رکھنے ہیں کہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے، ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اور خداوند پھر فرماتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے،
اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ تو یقیناً میرے عزیزو، یہ نہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کریں، روزہ رکھیں، اپنی جان کو دکھ دیں، جھکیں بھی اور ٹاٹ بھی اوڑھ لیں، راکھ پر بھی بیٹھ جائیں، لیکن ہمارے بدی کے منصوبے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، تو خداوند ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند ایسا روزہ پسند کرتا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ ہلیلویا! ہم مظلوموں کو آزاد کریں میرے عزیزو، ظلم جہاں پہ ہوتا ہے ہم اس کو روکیں، ظلم کی زنجیریں توڑ دیں، ہم دوسروں سے محبت کریں، ہم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب نہ رہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کے طالب رہیں، دوسروں سے محبت کریں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنی روٹی ہم بھوکوں کو کھلائیں اور مسکینوں کو اپنے گھر میں لائیں، اور جب کبھی کسی کو ننگا دیکھیں تو اسے کپڑا پہنائیں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی اور تیری صداقت تیرے ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ آئے عزیزو، ہم ایسے روزے رکھیں جو خداوند کو پسند آ جائیں۔ ہم اپنے روزے کا اجر اپنے خداوند سے لینا چاہتے ہیں، ہم دوسروں سے تعریف نہیں کروانا چاہتے، اور نہ ہی ہم اپنے چہرے کو بگاڑیں، نہ ہی ہم اپنے چہرے کو اداس بنائیں، اور نہ ہی لوگ ہمارے چہرے سے دیکھ کر پوچھیں کہ آج تم بھائی، تم بہن اتنے اداس کیوں ہو، اتنی پریشانی کیوں ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں، ہم اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنا منہ ہاتھ دھوئیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، خوشی کے ساتھ عبادت کریں، خوشی کے ساتھ روزے رکھیں، اور پھر ایسے روزے رکھیں جو خداوند کو پسند آ جائیں۔ پھر خداوند کا میرے عزیزو خود بھی 40 دن اور 40 رات کا فاقہ جو ہے، جو روزہ ہے، وہ بھی ایک مقصد کا ہے، اس میں بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ پوری گناہگار انسانیت کو بچانا اس کا مقصد ہے۔ ہم بھی اپنی بہتری نہ ڈھونڈیں میرے عزیزو، ہم دوسروں کی بہتری ڈھونڈیں۔ اس نے ہمارے لیے روزے رکھے، ہمارے لیے فاقہ کیا، ہمارے لیے اس نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، 40 دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، فاقہ کیا، اور ہر آزمائش پر خداوند پورا اترا۔ ہم بھی جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم اس پر غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے میرے عزیزو ہمارے پاس خداوند کا پاک کلام موجود ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہمیں قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تاکہ ہم اس پاک کلام کے وسیلہ سے ابلیس اور ابلیس کے کاموں پر غالب آ سکیں، اور پھر ایسے روزے رکھیں جو خداوند کو پسند ہے۔ اپنے روزہ کے دن میں ہم اپنی صورت کو اداس نہ بنائیں، ریاکاری نہ کریں۔ خداوند ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، خداوند عیب جوئی کو پسند نہیں کرتا، خداوند میرے عزیزو بدی کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو کر راست بازی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ایسے روزے رکھیں جو خداوند کو پسند آ جائیں، اور ان روزوں کے وسیلہ سے ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے، اور پھر وہاں سے خداوند ہمیں جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو پکارے گا اور میں سنوں گا۔ جب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ خداوند میرے عزیزو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، عبادات کے وسیلہ سے، روزوں کے وسیلہ سے، شکر گزاریوں کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، پاک کلام کے وسیلہ سے، رفاقت و شراکت کے وسیلہ سے خداوند ہمارے درمیان ہوتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خداوند ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے،
اور روزہ ہمیں میرے عزیزو صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، روزہ ہمیں قوت اور طاقت بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ جب ہم ایسے روزے رکھتے ہیں جن سے ہم صرف اپنے پیٹ کو ہی کھانوں سے دور نہیں رکھتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو بھی چوریوں سے روکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، اپنے منہ کو بری باتوں سے روکتے ہیں، اپنے دماغ کو برے خیالات سے روکتے ہیں، اور پھر خداوند کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے سر میں تیل ڈالتے ہیں، اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے لیے خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ تو خداوند میرے عزیزو ایسے روزوں کو پسند کرتا ہے، ایسے روزوں کے وسیلہ سے ہم اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے نجات حاصل کرنا، ہمارا مقصد ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ خدا آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت عطا فرمائے، آمین۔